إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سلسلہ تفسیر کی یہ نشست نمبر 151 ہے، اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ الحج کی 40ویں آیت کریمہ کی تفسیر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا ولینصرن اللہ من ینصرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ اس آیت کریمہ سے متعلق پچھلی نشست میں ہم نے کچھ اہم باتیں اور اساسی باتیں اس آیت کریمہ سے متعلق ذکر کر دیے ہیں۔ آج سے انشاءاللہ اس آیت کریمہ سے متعلق جو تفسیری معلومات ہیں اس نشست میں اور آنے والی 2 نشستوں میں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ کچھ باتیں رکھوں گا۔ آج کی اس نشست میں مجھے صرف ایک بات بتانی ہے، ایک قاعدے کی وضاحت کرنی ہے اس آیت کریمہ کو لے کر کے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، الا ان یقولوا ربنا اللہ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ اہل ایمان کو، مسلمانوں کو، مومنین کو مکے سے جو اخراج کیا گیا، جو وہاں سے نکالا گیا، تو ان کو کیوں نکالا گیا؟ اس لیے کہ کوئی حق تھا کیا؟ کسی حق کی وجہ سے ان کو نکالا گیا کیا؟ نہیں، بغیر کسی حق کے ان کو نکالا گیا۔ ٹھیک ہے، کس اعتبار سے ان کو نکالا گیا؟ کہا کہ ان کا صرف یہ کہنا کہ ربنا اللہ، اللہ ہمارے رب ہیں، اس بنیاد پر ان کو نکالا گیا ہے۔ ایسے میں اس آیت کریمہ میں یہ جو الا ان یقولوا ربنا اللہ ہے، یہ الاستثناء متصل ہے یا الاستثناء منقطع ہے، اس بات کو مجھے آپ کو سمجھانی ہے۔ ویسے اس آیت کریمہ میں یہ جو الا جو ہے یعنی الاستثناء جو ہے الاستثناء منقطع ہے، الاستثناء منقطع ہے، الاستثناء متصل نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اس قاعدے کی وضاحت کی اگر آپ بات کرتے ہیں، وضاحت معلوم کرنا چاہتے ہیں، یا اس سلسلے میں دیگر قرآنی آیات معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو سورۃ الواقعہ کی جو تفسیر ہوئی تھی اس میں آیت نمبر 25 اور 26 سورۃ الواقعہ کی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جو جنت کے تعارف میں لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں الحمدللہ میں نے وہاں پر جو ہے الا مستثنیٰ الاستثناء منقطع متصل کیا ہوتا ہے میں نے قاعدے کی وضاحت بھی کر دی ہے، اور بہت ساری میں نے آیاتیں وہاں پر بطور مثال ذکر کی ہیں سمجھانے کے لیے کہ الاستثناء منقطع کیا ہوتا ہے، میں نے وہاں پر ذکر کر دی ہے الحمدللہ۔ سورۃ الواقعہ کی جو نشستیں ہوئی ہیں اس اعتبار سے نشست نمبر 25 آپ دیکھیں جو یوٹیوب پر موجود ہے، اور اس میں یہ معلومات آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ مجھے آج کی اس نشست میں یہ بات بتانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان الا ان یقولوا ربنا اللہ، یہ الاستثناء منقطع ہے، اس لیے کہ عربی اسلوب کی اگر بات کرتے ہیں تو اس میں الاستثناء میں جو ہے اصل جو ہے متصل ہے، منقطع ہونے کے لیے سیاق سے آپ کو دیکھنا پڑے گا، اور جو ہے خارجی دلائل سے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ الاستثناء منقطع ہے۔ الاستثناء میں ہوتا منقطع میں ہوتا یہ ہے کہ یہ مستثنی منہ سے خارج چیز ہوتی ہے، مستثنی منہ کا یہ حصہ نہیں ہوتا ہے، جس سے آپ استثناء کر رہے ہیں، جس سے متعلق آپ جو ہے ایک استثنائی بات کر رہے ہیں، وہ اس میں داخل ہوتی ہی نہیں ہے سرے سے، جسے کہتے ہیں الاستثناء منقطع۔ اس کی جیسے کہ میں نے کہا کہ جو ہے بہت ساری مثالیں اور قاعدے کی وضاحت وہاں معلوم کر لیں، مجھے آج کی اس تفسیر میں اس نشست میں بالذات اس آیت کریمہ سے متعلق ہی بات کرنی ہے۔ قاضی ابن عطیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ جو ہے یہاں پر الاستثناء منقطع ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کو جو
ایک انسان کو معاشرتی زندگی میں اس کی کسی جرم کی وجہ سے، یعنی ایسا کوئی جرم ہو مالی اعتبار سے یا انسان کی جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، کسی کی عزت و آبرو کے اعتبار سے کوئی بھی ایسا اس کا گھناؤنا جرم ہو جس کی وجہ سے معاشرہ یہ کہتا ہو کہ بھائی اس آدمی کو ہمارے معاشرے میں نہیں رکھنا ہے، ہمارے گھر میں نہیں رکھنا ہے، یہ ہماری گلی میں نظر نہیں آئے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پورے اس گاؤں میں، وطن میں نظر نہیں آئے گا۔ ایسے میں کوئی ایک جرم معاشرتی اعتبار سے، فطری اعتبار سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ ایسا جرم تو نہیں ہونا چاہیے، ایسا مجرم ہو تو وہ ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں ہوگا۔ کیا صحابہ کو اس بنیاد پر وہاں سے نکالا گیا؟ ایسا کوئی جرم تھا ان کا مالی اعتبار سے، جان کے اعتبار سے، عزت و آبرو کے اعتبار سے، دیانتداری اور جو ہے صدق و صفا کے اعتبار سے کوئی اخلاقی ایسا جرم رہا ان کا کہ جس کی وجہ سے ان کو وہاں سے نکالا گیا ہو؟ نہیں۔ ان کو کیوں نکالا گیا؟ ان کو تو اس وجہ سے نکالا گیا کہ ان کا یہ کہنا کہ ربنا اللہ، اللہ ہمارے رب ہے، اس وجہ سے نکالا گیا کہ ربنا اللہ کہنا یہ بھی ایک ایسا حق ہے جو کسی کو حق دیتا ہے کہ اس کو نکالا جائے۔ سبحان اللہ، یہ تو ایسا حق نہیں ہے نا۔ تو پھر بہرحال ایک انسان کے لیے معاشرتی زندگی میں جس وجہ سے نکالا جا سکتا ہے، ایک حق ہوتا ہے کہ نکال سکتے ہیں، ایسا تو کوئی حق تھا ہی نہیں۔ کہا کہ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، بغیر کسی حق کے ان کو وہاں پر نکالا گیا۔ ایسا کوئی معاملہ ثابت نہیں ہوا ان پر، آج کی زبان میں ہم کہیں ایسا کوئی کیس ہے ہی نہیں ان پر کہ جس کی وجہ سے آپ وہاں سے نکالیں ان کو۔ رہا مسئلہ ہے کہ انسان کا یہ کہنا کہ ربنا اللہ، کیا یہ بھی کسی کو حق دیتا ہے کہ یہ بھی کسی کے جو ہے مطلب حق میں ہے یہ چیز کہ اس کو وہاں سے نکالا جائے؟ یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو وہاں پر سرا جائے، اس کو رہائش دی جائے، اس کو امن دیا جائے، اس کا اکرام کیا جائے۔ یہ تو یہ بات تھی کہ کوئی شخص یہ کہے ربنا اللہ، اسے تو آپ جو ہے مطلب عزت اور اس کی تکریم کرنے کی بجائے، اعزاز بخشنے کے بجائے آپ اس کو نکالتے ہیں۔ نکالنے کا جو حق ہے وہ تو نہیں تھا نا اس کے حق میں۔ تو الا ان یقولوا ربنا اللہ، اس اعتبار سے یہ الاستثناء منقطع ہے۔ اگر الاستثناء متصل مانیں گے مطلب یہ ہوگا کہ جو ہے وہ بھی ایک حق تھا جس کی وجہ سے ان کو نکالا گیا۔ تو یہ معنی جو ہے اس کا ہو جائے گا۔ بہرحال اس سلسلے میں جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے قاعدے کی وضاحت کے اعتبار سے کہ یہاں پر الاستثناء منقطع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ ایک قدیم مفسر ہے یحییٰ ابن سلام رحمہ اللہ، جن کا تعارف جو ہے میں نے مختصر طور پر 5-10 منٹ کے اندر جو ہے، یعنی جب ہم نے سورۃ الحج کی تفسیر کا جو آغاز تھا، غالباً 5ویں آیت کریمہ تھی یا 4تھی آیت کریمہ تھی، اس میں میں نے یحییٰ ابن سلام رحمہ اللہ جو ایک قدیم مفسر ہیں ان کی بابت میں نے کافی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں الحمدللہ۔ اور ان کی جو تفسیر ہے وہ تفسیر بھلے ہی مطبوع ہے، اور جیسے کہ میں نے کہا تھا اسی وقت جو ہے اس پر دکتورا کا طرز ایک رسالہ ہے، تحقیق کے ساتھ چھپا ہے، خاتون نے اس پر کام کیا ہے، لیکن وہ تفسیر ہمارے پاس نہیں ہے۔ تاہم اتنی بات ضرور ہے کہ جو ہے موسوعۃ التفسیر المأثور جو ہمارے پاس 24 جلدوں میں رکھی ہوئی ہے، اس میں یہ تفسیر تقریباً جو ہے یعنی منقول ہے، اس میں جو ہے ضم کر دی گئی ہے۔ اس میں یحییٰ ابن سلام رحمہ اللہ نے حسن بن ابی الحسن البصری رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا اس آیت کریمہ کا معنی مفہوم بتاتے ہوئے کہ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، یعنی ان کے حق میں ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا کہ ان کو نکالا جائے، یعنی قوم کے لیے ایسا کوئی حق نہیں پہنچتا یا ان کے لیے کوئی ایسا معاملہ نہیں جڑا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ کہہ سکے کہ ہاں واقعتاً یہ حق پر ہے، ان کو یہ حق ہے کہ جو ان کو نکالا جائے۔ اسی لیے حسن بن ابی الحسن البصری رحمہ اللہ نے کہا کہ ما سفکوا لهم من دم ولا اخذوا لهم من مال ولا قطعوا لهم من رحم، یعنی انہوں نے نہ کسی کا خون کیا تھا، نہ کسی کا خون بہایا تھا، نہ کسی کا مال انہوں نے جو ہے مطلب سلب کیا تھا، نہ کسی کا مال انہوں نے چوری کیا، لوٹ مار کی، اور نہ ہی انہوں نے کوئی رشتے ناتے انہوں نے توڑے۔ کسی بھی پہلو سے جو ہے ان میں اخلاقی طور پر کوئی جرم، کوئی گناہ نہیں تھا۔ ان کا معاملہ صرف اتنا تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے رب ہیں، کیا یہ ایسا معاملہ ہے کہ جو اس کی وجہ سے نکالا جائے؟ یہ بات حسن بن ابی الحسن البصری نے کہی رحمہ اللہ۔ اسی لیے علامہ فخر الدین الرازی رحمہ اللہ نے آپ کی جو تفسیر ہے یعنی التفسیر الکبیر، اس میں آپ نے جو ہے جو 32 جلدوں میں ہمارے پاس ہے، اس میں آپ نے جو ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہا کہ یہاں پر اہل ایمان کے ساتھ ہوئے ظلم کو 2 حصوں میں بتایا گیا ہے۔ اس سے پہلی والی آیت کریمہ میں جو بات اللہ نے بیان فرمائی کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ یہ جو صحابہ ہیں، یہ جو اہل ایمان ہیں، یہ مظلوم ہیں، ان کی مظلوم، یہ جو مظلوم ہیں ان پر جو ظلم ہوا ہے کس اعتبار سے؟ کہا کہ الذین اخرجوا من دیارہم، ایک تو اس اعتبار
اعتبار سے بھی ان پر ظلم ہوا ہے کہ ان کو ان کے گھر سے نکالا گیا ہے، ان کو ان کے وطن سے نکالا گیا ہے، یہ خود اس اعتبار سے خود یہ مظلوم ہے۔ ساتھ میں یہ بھی کہ انہوں نے کیا کہہ دیا، انہوں نے تو یہ کہا نا کہ اللہ ہمارے رب ہے، اس بنیاد پر نکالا گیا، اس یوں بھی یہ مظلوم ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا ایک ظلم یہ بیان کیا، ان پر جو ظلم ہوا ہے ایک یہ کہ ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، یہ خود یہ مظلوم ہے۔ اور یہ کہ ان سے معاملہ ہوا کیا کوئی چوری کی تھی انہوں نے یا کچھ اور معاملہ کیا تھا، انہوں نے تو کہا تھا کہ ربنا اللہ، اور اس وجہ سے ان کو نکالا گیا، تو اس اعتبار سے بھی یہ مظلوم ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، ورنہ معاشرتی اعتبار سے ان کے نام پر کوئی کیس نہیں، کوئی کمپلینٹ نہیں، کوئی ان کے خلاف جو شکایت کرنے والا نہیں، معاشرتی زندگی کی اگر بات کرتے ہیں۔ اسی لیے حافظ ابن کثیر نے کہا رحمہ اللہ ما کان لہم من اساہ ما کان لہم من قوم اساہ، کہا کہ ما کان لہم من قومہم اساءہ، ایسے آپ نے کہا کہ ان کی قوم کی اگر بات کرتے ہیں، قوم کے ساتھ کبھی بھی انہوں نے برا سلوک نہیں کیا، قوم کو کبھی ستایا نہیں انہوں نے، قوم کے حق میں جو ہے کبھی یہ مضر ثابت نہیں ہوئی، قوم کے حق میں کبھی یہ جو ہے مطلب قوم مخالف نہیں ہوئی۔ معاشرتی زندگی کی اگر بات کرتے ہیں، کہا کہ ما کان لہم الی قومہم من اساءہ، کہ اپنی قوم کی اگر بات کرتے ہیں، اپنے قوم کے حق میں کبھی بھی انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، کسی کے خلاف نہیں رہے، کہ ما کان لہم الی قومہم من اساءہ۔ اور دوسری بات کہا وما کان لہم من ذنب، ان کا کوئی گناہ بھی نہیں، کوئی گناہ نہیں کیا انہوں نے، کوئی گناہ ان سے ثابت نہیں ہے۔ یعنی معاشرتی زندگی میں ایک ہوتا ہے نا کہ یہ بڑا پاپی ہے، اس کے حق میں یہ گناہ ہے، اس کے حق میں یہ گناہ ہے، اس کے حق میں یہ شکایت درج ہوئی، ایسا کوئی معاملہ بھی نہیں ہے۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ جو ہے ان کا یہ کہنا کہ ربنا اللہ، کیا یہ گناہ ہے، کیا یہ بھی جو جرم ہے؟ اسی لیے حافظ ابن کثیر نے کہا رحمہ اللہ اگر بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے اعتبار سے کی جائے، یا جو ہے ایک انسان کو جو عقدی اعتبار سے جو حق ملنا چاہیے اس اعتبار سے کہا کہ الاستثناء منقطع بالنسبت فی نفس الامر، ایسے کہا ابن کثیر رحمہ اللہ۔ اس تناظر میں کہ ربنا اللہ ان کا یہ کہنا تو ان کا حق ہے، اس تناظر میں یہ الاستثناء منقطع ہے، مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ کفار کو کوئی حق دیا جا رہا ہے جو آپ نے نکالا آپ حق بجانب ہیں۔ لیکن اگر بات کفار کے نظریے سے دیکھیں گے، ان کے منظار سے دیکھیں گے، ان کی جو سوچ ہے اس اعتبار سے دیکھیں گے، تو یہ تو ان کے پاس سب سے بڑا گناہ ہے، ان کو حق پہنچتا ہے کہ جو نکالا جائے۔ تو یہ حقیقت میں جو ہے مطلب یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو بنائے ہیں، جو ہمارے خالق ہیں، معبود برحق ہیں، شارع ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس اعتبار سے یہ الاستثناء منقطع ہے کہ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ اس سلسلے میں قرآنی آیات بہت ہیں، مثال کے طور پر آپ دیکھیے سورۃ البروج کی مشہور معروف آیت کریمہ، تقریباً سب کو یاد رہتی ہے آیت کریمہ کہ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ آپ سورۃ الممتحنہ کی پہلی آیت کریمہ کا جو آخری حصہ ہے دیکھو یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، تو جو ہے یعنی اس آیت کریمہ میں بھی یہی بات بتائی گئی ہے۔ اور اس سلسلے میں جو ہے وہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ المائدہ کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ، کہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانا کیا یہ جو جرم ہے، یہ گناہ ہے؟ کیا یہ حق دیتا ہے کسی کو جو نکالا جائے اس کے وطن سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو مکے سے مدینے کو آئے اور انہوں نے جھیلا نا ان سب چیزوں کو، انہوں نے مکے کی 13 سالہ زندگی میں جو ہی مطلب جو ان کو اذیت پہنچی، جو ان کو 1 سے 2 مرتبہ جو ان کو حبشہ جانے پر مجبور کیا گیا ان کو، کہ آسان سی بات ہے ایک ملک سے دوسرے ملک کو جانا، اور کتنی ذرا پڑھ کر کے دیکھیے آپ، مکے میں رہنا 2 بار ہو گیا ہے ان کا، کتنی تکلیف سبحان اللہ، اور حبشہ کو جو ہے جانا کوئی آ کر کے چھوڑ کے جا رہا ہے کیا؟ ان کو جان بچا کے بھاگ رہے ہیں، گھر کا کوئی ایک فرد نکل کے بھاگ رہا ہے دیگر افراد کو چھوڑ کر کے، کچھ تھے جو اپنی میاں بیوی مل کر کے نکلے ہیں، ورنہ جو ہے مطلب کتنے ایسے افراد ہیں جو اپنی بیویوں کے بغیر چلے گئے ہیں، اپنے بچوں کو چھوڑ کے گئے ہیں، ایمان بچانے کے لیے جان بچاتے ہوئے نکل کے بھاگے ہیں، سمندری سفر طے کر کے گئے ہیں، اور پھر جو ہے مکے سے جو ہے مدینے جو مکے سے نکلنے پر مجبور کیا گیا، کیا کچھ نہیں کیا گیا سبحان اللہ، صرف اس ایک بنیاد پر کہ ان کا یہ کہنا کہ ربنا اللہ۔ جب خندق کی کھدائی تھی، سرد موسم، بالکل جو ہے مطلب انتہائی درجے کی سردی، اور اشیاء خرد و نوش کی کمی، کھانے پینے کی اشیاء ہی نہیں، اور
لڑائی کا کوئی بندوبست نہیں، نہ ہتھیار ہیں نہ افراد ہیں. 10,000 کا لشکر سامنے کھڑا ہوا ہے، صرف لڑنے والے 10,000 لوگ ہیں جو کفار کی طرف سے آئے ہیں، اور مسلمانوں کی طرف سے پوری تعداد بھی ملائیں گے جس میں مرد ہیں، خواتین ہیں، جو معذور لوگ ہیں، بچے ہیں، سب مل کر کے بھی 4,000 سے اندر، اور صرف لڑنے والے لوگ 10,000 کے قریب ہیں. ایسے میں خندق کی جو کھدائی ہوئی ہے اس دور کے اعتبار سے ایک بہترین اسلحہ اور ہتھیار تھا وہ. لیکن جو ہے کوئی نوکر چاکر نے، جیسے کہ انس بن مالک نے کہا رضی اللہ عنہ، جو خندق کی کھدائی میں مشغول ہیں، صحابہ اللہ کے رسول خود صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث مبارکہ ہے متفق علیہ جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی کتاب الجہاد دونوں جگہ میں، برا ابن عازب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، کان ينقل التراب، آپ جو ہے مٹی جو ہے مطلب یہاں سے لے کر کے وہاں لے کے جا کے جو ڈھو کے جا کے ڈال رہے ہیں، سبحان اللہ. اور مٹی کو جو ہے اٹھانے کی وجہ سے آپ کے بغل کی جو سفیدی ہے وہ جو ہے مطلب وہ جو چھپ گئی ہے، وہ مٹی ہی مٹی لگی ہوئی ہے آپ کو، اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے اس وقت جو اشعار پڑھے، خود اللہ کے رسول بھی جو ہے وہ اشعار پڑھے، جو صحابی رسول عامر بن الاقوع رضی اللہ عنہ جو ہے ان کے حق میں اللہ کے رسول نے دعا کی، اور اس دعا کے جو ہے مطلب ظاہری اعتبار سے وہ ایک نتیجہ تھا باذن اللہ تعالیٰ، جو صحابہ نے فہم حاصل کی کہ وہ شہید ہونے والے ہیں، اور وہ شہید ہوئے، اور ان کے حق میں اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری دی، سبحان اللہ. اور کہا کہ جو ہے پورے عرب میں ایسی شخص کی مثال نہیں، کہا اللہ کے رسول نے ان کے حق میں. بہرحال عامر بن اقوع رضی اللہ عنہ جو سلمہ بن عمرو بن اقوع رضی اللہ عنہ ان کے جو ہے وہ چچا ہیں. سلمہ بن اقوع جو ہے وہ دادا کی طرف منسوب ہیں، وہ ان کے والد کا نام تھا عمرو، سلمہ بن عمرو بن الاقوع. تو عمرو بن الاقوع کے جو بھائی تھے عامر بن الاقوع رضی اللہ عنہ، ان کے اشعار جو خندق کے موقع پر صحابہ جو ہے مطلب پڑھ رہے تھے، اور جو ہے اس میں تازگی محسوس کر رہے تھے، خود اللہ کے رسول اشعار پڑھ رہے تھے. اشعار پہ غور کیجئے آپ، اس میں صحابہ کا جو ہے جو احساس ہے وہ چھلکتا ہے کہ جو ہے واقعتاً یہ مظلوم تھے، اور اس پہلو سے کہ رب اللہ کے علاوہ کوئی اور معاملہ نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے ان کو وہاں سے نکالا گیا ہے. جو اشعار ہیں وہ یہ کہ جو لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینۃ علینا وثبت الاقدام ان لاقینا. اور یہ جو اشعار ہیں کہ جو اے اللہ تیری توفیق نہ ہوتی تو ہم مسلمان ہی نہ ہوتے، نہ ہم صدقہ کرتے، نہ ہم نماز پڑھتے. اے اللہ تو ہم پر سکینت نازل فرما، ہم کو قوت عطا فرما، ذہنی طور پر قوت عطا فرما، ہماری غیبی مدد فرما. سکینہ سے متعلق میں نے مستقل خطبہ دیا ہے کہ السکینہ کتاب و سنت میں کس معنی میں ہے، اور کہا کہ دشمنوں کا سامنا ہو جائے تو ہمیں ثبات قدمی عطا فرما. یہ آسان سی بات نہیں تھی. اور اس کے بعد کہا کہ یعنی ان کفار سے متعلق جو صحابہ نے جو بات کہی ہوئی کہ ان الاولا قد بغوا علینا، الاولا یعنی الذین، ان الاولا قد بغوا علینا، جنہوں نے ہم پر جو ہے زیادتی کی، ظلم کیا، اور جو کچھ ایک انسان کو اذیت پہنچا سکتا ہے سب کچھ انہوں نے روا رکھا، پوری اخلاقی حدیں انہوں نے پار کر دی. کہا کہ اذا ارادوا فتنۃ ابینا، انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ ہم جو ہے مشرک بن جائیں، ہم غیر اللہ کی عبادت کریں، ہم اسلام سے پھر جائیں، لیکن جو ہے ابینا، ہم نے انکار کر دیا کہ یہ کام ہم سے نہیں ہوگا، یہ کام ہم سے نہیں ہوگا. ہم جھوٹ نہیں بولتے ہیں، ہم بے ایمانی نہیں کرتے ہیں، ہم تجارت میں دھاندلی نہیں کرتے ہیں، ہم عورت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرتے ہیں، ہم لوگوں کے حقوق نہیں مارتے ہیں، ہم یہ گناہ کو ہم جو ہے اپنی زندگی میں نہیں لاتے ہیں. ہم شرک کر لیں گے، ہم اتنا بڑا گناہ، ہم یہ گناہ نہیں کرتے ہیں جو معاشرتی زندگی میں جو عام گناہ ہیں، ہم وہ گناہ نہیں کر رہے ہیں. ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں. ہم سے آپ اخلاقی طور پر آپ ہمارے تعلق سے کوئی ایک گناہ ثابت نہیں کر سکتے. ہم نے ان گناہوں سے بچے رہے، ہم کیا شرک کر لیں گے؟ ہم اس کو قبول کر لیں گے؟ ہم سبحان اللہ العظیم. یعنی آپ ہم کو جو مجبور کر دیں گے بھی کسی کا قتل کر دو، ہم اس کے لیے تیار نہیں ہو رہے، لیکن ہم کیا شرک کے لیے تیار ہو جائیں گے اتنے بڑے گناہ کے لیے؟ ہمارے رب کی عبادت میں ہم کسی کو شریک کر لیں گے؟ ہم یہ کہا کہ جو ہے یعنی اذا ارادوا فتنۃ ابینا. تو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصود یہ ہے کہ الا ان یقولوا ربنا اللہ، یہ جو الاستثناء منقطع ہے. بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اس آیت کریمہ سے متعلق جو بقیہ باتیں ہیں انشاءاللہ آنے والی نشست میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے مشاہدین، ہمارے سامعین، اور ہماری خاص طور پر ہمارے اہلیہ کے لیے جس نے پورا بندوبست کی، اہتمام کیا، اور شروع سے لے کر آخر تک جو ہے سب کچھ بندوبست کی، گھر کی سبھی حقوق ادا کرتے ہوئے، اور ہمارے فرزندان کے لیے اللہ رب العالمین ہمارے لیے ذخیرہ آخرت کرے، نفع بخش بنائیں.
ہمارے حسنات میں شمار فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔